الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في مقام آخر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور اس کا آئین جمہوری ہے، یعنی یہاں کے رہنے والے اور بسنے والے ہر مذہب اور ہر دین کے ماننے والوں کو یہاں کا قانون مکمل طور پر آزادی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے ابھی اسی وقت دیکھا کہ اس وقت جو طبقہ حکومت میں ہے، برسر اقتدار ہے، اس کا رویہ مسلمانوں کے تئیں جانبدارانہ ہے، اور وہ اسلام اور مسلمان دشمنی پر مبنی ہے۔ پہلے بھی اس سے اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں، لیکن اب کھلم کھلا مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ان کے تشخص پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں بحث ابھی کل اور پرسوں چلی ہے، اس میں ہندوستان کی عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ وندے ماترم جو ایک قومی گیت کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا پڑھنا ہندوستان کے ہر رہنے اور بسنے والے پر، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ضروری ہے۔ اپوزیشن نے اس کا وروध کیا، اس کی مخالفت کی۔ ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اسلام کے عقیدے کی بنیاد
توحید پر ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی ہمارا معبود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے گائے ہو، غرضے کی کوئی بھی چیز جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہو، اس کی پرستش اور عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بخش دے گا۔ لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ ایک مقام پر فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو دیوی یا دیوتاؤں کو یا کسی سرزمین کو یا کوئی بھی بڑی چیز دیکھ لی جائے اور اس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، یہ پوجنیہ ہے، اس کی عبادت کی جائے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایمان اور مسلمانوں کا عقیدہ توحید اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر بچا ہی کیا۔ یاد رکھیں کہ اس مخلوق میں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر سب سے زیادہ مقدس اور عظمت والی کوئی ذات ہے تو وہ انبیاء کرام کی ہے، اور افضل الانبیاء آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک موقع پر ایک اونٹ بدک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ صحابہ کرام موجود تھے اور پیارے آقا سے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ جانور ہو کر کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا، لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے اور پوجا کرے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب نبی اور
وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی پرستش نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر وہ تمام چیزیں جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہو، جو مخلوق ہو، اس کی عبادت کیوں کر اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بھلا وہ جو پیدا کرتا ہو، جو کچھ نہ پیدا کرتا ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور مملکت، اور ان تمام چیزوں کی جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس جگہ ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو جو قادر مطلق ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، نہ اس کو کسی نے جنا ہو نہ وہ کسی کو جنتا ہو، تو وہ تو عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اور توحید پر قرآن مجید میں اتنی آیات ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ ہم اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورت جو ہے توحید پر مبنی ہے، جس میں صرف اور صرف توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے نبی جی وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساجی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو ہمسر اور ساجی ٹھہرایا تو پھر جان لیجئے خیر نہیں ہے، انسان دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ والدین تم کو میرے بارے میں شرک پر ابھارے اور کوشش کرے جس کا کوئی تمہارے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور ایک جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن عبادت کے تعلق سے، پرستش کے تعلق سے صرف اور صرف اپنے بارے میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ صرف اور صرف تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، 9 مہینے تقریباً پیٹ کے اندر رکھا ہے، صعوبتیں برداشت کی ہیں، قرآن مجید میں صراحتاً نص تقری سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ والدین اللہ کے ساتھ اپنے بچوں کو شرک پر ابھارے گی، قرآن کہتا ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، مالک صرف اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جو مخلوق ہیں جن کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ معبود اور خدا اور اللہ کیسے ہو سکتی ہیں؟
ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے، عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں۔ احترام الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے، لیکن عبادت اور پرستش الگ چیز ہے۔ اس لیے بڑے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج کل وندے ماترم کے تعلق سے، جو گیت کے تعلق سے پورے ملک کے اندر ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو ہندوستان میں رہنا ہے اسے وندے ماترم کہنا ہے، تو ہمیں اور آپ سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وندے ماترم جو گانا ہے، جو گیت ہے، وہ شرکیہ ہے، جس کے اندر اس بات کو بتایا گیا ہے اور کہنے والے نے جو کہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے سرزمین ہندوستان، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، تو ہماری ماں ہے، ہم تیری پوجا کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور یہ سراسر شرک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ سر کسی کے سامنے جھکے گا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ اس لیے اس بات کو آپ حرز جان بنا لیں اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے تعلق سے بھی فکر مند ہو جائیں، اور ذرا غور کریں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کس طریقے کا ہے کہ ہمارے نسلوں کے ایمان پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ آج اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اس وندے ماترم گیت کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ میرے استاد محترم ایک سرکاری ٹیچر ہیں، وہ سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ گیت گایا جاتا ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اوپر سے اتنا پریشر ہے کہ باقاعدہ اسکول کے اندر اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے کہ مسلم بچوں کو نکال لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں اور لائن میں لگ کر کے اس گیت کو گاتے ہیں۔ یہ گیت شرکیہ ہے۔ تو ہم اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، اور ہم اس سرزمین ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنا الگ بات ہے، لیکن ہم اس کی پرستش کریں یہ نہیں، اس لیے یہ کہہ کر کے کہ اگر آپ اس کو پوج نہیں رہے ہیں، اس کی پرستش نہیں کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں آپ غدار کہتے ہیں تو کہا کریں، لیکن نہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ چاہے جو ہو جائے، ہمیں جو بھی جس طرح کے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، لیکن ایمان جیسی قیمتی چیز کو ہم بالکل بھی جو ہے اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا اگر کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہی تو ہے، اعمال تو ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو وہ صرف ایمان ہے۔ یہ لوگ ہمارے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جبریہ یہ کر لیں گے۔ نہیں، مسلمان بے غیرت نہیں ہے، وہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ کل میں نے استاد محترم مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان ہوا، انہوں نے کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو اور 6 کروڑ کرسچن کو گھر واپسی کر لیں گے، تو سنو، صرف تم نے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ تو یاد رکھیے کہ چاہے جو حالات ہوں، ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ بد امنی پھیلائی جائے، لیکن جو حکمراں جماعت ہے، جو اقتدار کے اوپر قابض ہے، وہ بد امنی پھیلانا چاہتی ہے اس تعلق سے، اور اس کو ایک مدعا بنا کر کے پورے ملک کے اندر ماحول خراب کرنا چاہتی ہے۔ ہم ماحول خراب نہیں ہونے لیں گے،
ہم قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اپنے جمہوری نظام کو لے کر کے انشاءاللہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہر طرح کی قربانی ادا کرنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس لیے اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے تعلق سے اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی، کہ ہمارے بچے جس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں بھی یہ گیت گایا جا رہا ہو اور ہمارے بچے شرکیہ کلمات کہہ کر کے کہیں اس کے اندر نہ مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو حالات سے نمٹنے اور ایمان کے اوپر جمنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے بقا اور تحفظ کے فیصلے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔